اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم وتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قابل قدر بزرگوں، محترم بھائیوں اور معزز سامعین، ملک کا جو دردناک اور وحشتناک فضا آپ کے سامنے ہے، کراچی سے لے کے سرحد کے پہاڑوں تک مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے. صرف مسلمانوں کو ذبح بنایا جاتا ہے تاکہ عالمی طاغوت ان سے خوش ہو اور ان کی حکومت کے دن بڑھ جائے. اس قسم کے کمزور کردار کے لوگ جب مسلط ہو تو یہ اعمال کی پکڑ ہے، مواخذہ اور گرفت ہے. میں نے گزشتہ جمعہ یہ مضمون عرض کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں 3 فرقے یہود کے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، اور 2 قبیلے مشرکین کے تھے، اوس اور خزرج کے. یہ آپس میں لڑ جھگڑتے تھے تو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے خلاف چڑھائی کر کے اسے کمزور کر دیتا تھا. قرآن شریف نے 3 باتیں کہی تھی: ایک دوسرے کا خون نہ کرنا، قتل و غارت گیری نہ کرنا، اور ان کے گھروں سے نہ نکالنا. اور ان تینوں بیماریوں میں وہ مبتلا تھے. اس گمسان کی رنگ لڑ لیتے تھے. جب ایک قبیلہ گرفتار ہو جاتا اور در بدر ہو جاتا تو پھر اعلانات کرتے کہ اب ان کا تعاون اور ان کی مدد بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، انسانیت کا مسئلہ ہے. ایک لڑکی کو شریعت کے تہ کوڑے مارے گئے تو کیا کوہرام مچایا گیا، اور ایک ایک مکان کو جو گولوں سے اور فائرنگ سے چلنی کیا جاتا ہے اور 10-10 12-12 افراد اس میں مرتے ایک وقت میں، اس کے لیے کوئی پروگرام، کوئی احتجاج نہیں ہے. جب اخلاقیات اتنی کمزور ہو جائے اور آدمی سیاسی شعور میں اتنا بیٹھ جائے، یقیناً خدائی پکڑ ہے اور اعمال کی گرفت ہے جو مختلف طریقوں سے دکھائی دیتی ہے. قرآن شریف نے ان کا ذکر کیا کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ خون خرابہ نہ کرنا، اور میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، اور میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ ان کو گھروں سے اور وطن سے بے گھر بے در نہ کرنا. تو تم کہتے ہو وہی یاتو کو مسارا. اب یہ جب غریب اور مسکین بن کر جب گھروں سے نکلیں گے، اپنی جائیدادیں، اپنی مویشیاں، اپنی دولت ساری چھوڑ کر نہتے یہاں سے نکل کے بھاگیں گے تو مسکین و قیدی تو ہوں گے. وہی یاتو کو مسارا تفادوہم، تو پھر تم ان پر پیسے خرچ کرتے ہو اور ان کے لیے کیمپ لگاتے ہو. حقیقت میں یہ بھی اپنے لیے چندہ ہے. سب لوگوں نے جگہ جگہ بینر لگائے، سوات کے مسلمان، سوات کے مسلمان، سوات کے پریشان، اور جن پر گولے گر رہے اور ان کے گھر ٹوٹ رہے اور نیچے عورتیں اور بچے، چھوٹے چھوٹے بچے پنگوڑے میں ختم ہو جاتے ہیں، ان کے لیے کیا انتظام ہے؟ حدیث شریف میں تو ہے ظالم کا ہاتھ پکڑو. اور صحابہ نے پوچھا کہ ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ نے کہا اس کو ظلم سے روک لو. ظلم زورور کرتا ہے، کمزور ظلم نہیں کر سکتا ہے،
لاؤ لشکر لے کر اور جہاز اور میزائل اور گولے اور توپ خانے اور بختر بند اور اپنے ملک کا ایک حصہ فتح کیا جا رہا ہے. تف ہے چرخ گردوں تف. حقیقت میں کچھ نہیں ہے، صرف امریکہ کے سامنے جو ناک رکڑی گئی ہے اب اس کی معافی تلافی ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تو ایسے ہی مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے شریعت کا نام لیا تھا، اور شریعت ہم کہاں نافذ کریں گے. شریعت تو شریعت والے جب آئیں گے تو نافذ ہوں گے، جن کی تربیت دوسروں کے بغل میں اور ان کے معاشرے میں ہوئی وہ کہاں شریعت چاہتے ہیں. استغفر اللہ واتوب الیہ. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُ. پہلے تو ان کو قتل کرتے ہو، ان کو گھروں سے نکالتے ہو، ان کا خون خرابہ کرتے ہو، اور جب یہ قیدی بن کے تمہارے پاس آتے ہیں تو پھر تم تعاون کے لیے بھی تیار ہوتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُ. ان کا تو گھروں سے نکالنا ہی حرام ہے، یہ تم نے نکلنے پر کیوں مجبور کیا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا تم ایمان لاتے ہو وحی کے کچھ حصے پر اور انکار کرتے ہو کچھ حصے کا. یہ مارنا اور قتل کرنا، گھروں سے نکلنے پر مجبور کرنا، یہ منع و حرام نہیں ہے. اس پر تمہیں احتجاج کیوں نہیں آتا؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا. جو خود مسلمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے اور ان کو گھروں سے نکالنے اور ان کے خون خرابہ اور قتل و غارت گری پر خوش ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ایسے لوگ اس دنیا میں بہت جلد ذلیل ہو جائے. یہ قرآن کا حکم ہے، اس کے منتظر رہو کہ ان کا بدلہ ان سے اللہ خود لے گا، کیونکہ اللہ نے کہا کہ یہ ذلیل ہونے والے ہیں. فما جزاء من يفعل ذلك منكم. جو ایسا کرے اللہ فرماتے ان کی کیا سزا ہونا چاہیے. پھر خود فرماتے الا خزي في الحياة الدنيا، ادھر ہی رسوا کر دوں گا. اور رسوائی اس طرح ہوگی کہ امریکہ نے کہا ہے کہ ہمیں اب بھی یہ قابل اطمینان نہیں لگ رہا ہے، اور اس میں مسلمان کم مر رہے ہیں. رسوائی اس کو کہتے ہیں کہ صبح سے شام تک دوڑو اور شام کو کوئی نتیجہ ہاتھ نہ آئے. وہ پشتو میں ایک کہاوت ہے، وہی ہندوستڑے خدا ناراض. ہندو نے ایسی بناوٹی عبادت کی، مسلمانوں کی مسجد میں گھس گیا، مسلمانوں کو دکھانے کے لیے بڑے سجدے وجدے کیے، بار بار کھڑا ہوتا تھا اور سجدے میں جاتا تھا. اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے لیے ایمان، وضو اور پھر نماز میں رکوع سب شرط ہے. 2-4 گھنٹے لگا رہا. کسی نے آ کے کہا کہ یہ نماز نہیں ہے بلکہ تو ہماری مسجد میں کیوں آئے ہو پلید غلیظ. اس پر کسی عقل مند نے کہا کہ ہندو تھک گیا اور خدا راضی بھی نہیں ہوا ہے. قوم کے سر پر جو سودا کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کے مارنے پر جو لوگ رضامند ہوتے ہیں وہ خدائی گرفت سے نہیں بچ سکتے. حدیث شریف میں ہے لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم. پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے یہ اللہ کے ہاں کم ہے کہ ایک مسلمان ناحق مارا جائے. مسلمان قیمتی سرمایہ ہے. مسلمان کا خون کرنا اور بڑے دھڑیلے سے کہا جا رہا ہے کم سے کم جانی نقصان ہو رہا ہے. ہو کیوں رہا ہے؟ کم سے کم کس کو کہتے ہیں آپ؟ کوئی ایک حملہ بتا دیا جائے جس میں 10-20 گھر نہ اکڑے ہو اور اس میں لوگ وہیں کے وہیں دبک کے مرے نہ ہو. توبہ استغفر اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے جب ہجرت فرمائی مدینہ منورہ تو بہت ہی افسوسناک حالات میں آپ نے مکہ چھوڑا ہے.
مکہ تو چھوڑنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں تو اللہ کا گھر ہے، کعبہ شریف ہے۔ لیکن وہاں کے مکین بڑے ناکارہ تھے، اور انہوں نے خود کعبہ شریف کے اندر 360 بت رکھے تھے، اور جب طواف کرتے تھے تو کپڑے باہر اتار کے رکھ لیتے تھے، اور جب نماز پڑھتے تھے تو تالیاں بجاتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے اور ڈانس کی طرح نماز پڑھتے تھے۔ قرآن شریف نے ذکر کیا ہے وما کان صلاتهم عند البیت، بیت اللہ میں ان کی نماز کیا تھی؟ الا مکاء و تصدیہ، مگر سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے۔ اب بھی لوگ خوش ہو جاتے ہیں، چیئر 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 تالی۔ ان کو یہ پتہ نہیں کہ یہود کا اور مشرکین کے اخلاق ہے۔ مسلمان جب خوش ہوتا ہے تو الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، مسلمان تالیاں نہیں بجاتا ہے۔ اور سیٹیاں بجانے والوں کو بھی تم جانتے ہو، جہاں اذان ہو رہی ہے اور یا اقامت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ سیٹیاں بجانے مشرکوں کا طریقہ ہے اور مشرکوں نے اپنایا ہے۔ اس لیے ائمہ اسلام نے کبھی بھی اس روایت کو پسند نہیں کیا ہے، کیونکہ اس سے غیروں کی بو آتی ہے، اور جہاں بھی انگوٹھا چومنے کا مسئلہ آیا وہاں محدثین نے لکھا وضع و کذب، دروغ اور جھوٹی روایت۔ حضرت جب مکہ چھوڑنے لگے کیا ماحول تھا؟ بہت دردناک ماحول تھا۔ صحابہ ادھر ادھر منتشر ہو رہے تھے کیونکہ مشرکین نے ان کو تنگ کرنے کا پورا سما بنایا تھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ سے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو بہت تکلیف ہے اور بہت ظلم و زیادتی یہ کر رہا ہے، کہیں اور چلے جاتا ہوں۔ آپ نے انہیں کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا ہے، بس مجھے یہاں سے جانے کا اللہ حکم دینے والا ہے۔ پیغمبر کیسے پاک ہوتے ہیں، کفر اور شرک کے اڈے سے بھی بغیر اذن الہی کے باہر نہیں جا سکتے، اور ابوبکر صدیق جس نے کبھی بھی نبی کو نہیں چھوڑا، لیکن وہ ایسے موقع پہ اجازت دے رہے کہ میں خود کہیں چلا جاؤں اور وہاں عبادت کروں، یہ تو نماز نہیں پڑھنے دے رہے، حرم نہانے نہیں دے رہے۔ آپ نے کہا کہ ہجرت کا حکم آنے والا ہے۔ ابوبکر صدیق یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور کہا الصحبہ، میں ساتھ رہوں گا۔ آپ نے کہا لک الصحبہ، تم ساتھ ہی رہو۔ چند دن جب گزر گئے، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ دن کے شروع میں یعنی صبح کے وقت یا دن کے اختتام پر یعنی شام کو ہمارے گھر ضرور آتا، اور میرے والد صاحب سے ابوبکر صدیق سے کچھ مشورہ کر کے واپس ہو جاتے، صبح اور شام کا۔ ایک دن دوپہر کے وقت آئے اور ہم بڑے حیران ہو گئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے گھر تشریف آوری کا یہ وقت تو نہیں ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خاص اہم مہم مسئلہ پیش آیا ہے۔ کہا حضرت جب تشریف لائے تو میرے والد ابوبکر صدیق کو کہا کہ گھر میں آپ کے علاوہ جو اور لوگ ہیں ان کو ایک طرف کرو، ایک خاص قسم کی بات کرنی ہے۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ میری دو بیٹیاں ہیں اسماء اور عائشہ، اور تو کوئی نہیں اس وقت۔ حضرت نے کہا کہ
ہجرت کا حکم آیا ہے اور آنے والی رات کو یہاں سے نکلنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق بہت خوش ہوئے اور فرمایا میں نے 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں پالی ہے اور ان کی بڑی خدمت کی ہے اور وہ ہجرت کے سفر کی قابل ہو گئی ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ 400 میل کے قریب کا راستہ ہے، تو رفتار گاڑی بھی 5-6 گھنٹے میں پہنچتی ہے، یہ پورا سفر طے کرنا ہے۔ آج لوگ ایئر کنڈیشن بسوں میں اور کاروں میں بیٹھ کے جاتے ہیں، اونٹوں پر اور گھوڑوں پر اور پیدل کا راستہ، وہ تصور کرو، راستے میں جو لوگ مویشیاں چراتے اور جگہ جگہ کام کاج کرتے انہیں دیکھتے ہیں آدمی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تکلیفوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی عادت ہے، بڑی مشقت اور مشکلوں سے ایک شخص بیج بوتا ہے، اس سے پودا نکلتا ہے، وہ درخت بنتا ہے، اس کا تنا اور شاخیں لگتی ہے، زبردست چھاؤ پیدا ہوتا ہے، بعد میں آنے والے بڑے آرام سے اس کے نیچے بیٹھتے ہیں۔ عادت خداوندی ہے۔ آدھی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ابوبکر صدیق کو آگاہ کیا۔ اسی رات کو مشرکین نے بھی پورا انتظام کیا تھا، اور وہ انتظام یہ تھا کہ ہر قبیلے کے 2 فرد، بہت سارے قبائل تھے عرب میں، ہر قبیلے کے 2 فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر کے باہر بیٹھے تھے، اور یہ خیال تھا کہ جب صبح ہو جائے تو حملہ کر لیں گے۔ آدھی رات گزرنے کے بعد آپ کو حکم الہی ملا کہ آپ نکلے اور شاہت الوجوہ کی آیتیں آپ نے پڑھی اور ریت دم کیا، اسے چھوڑا۔ تمام کے تمام لوگ جو گھر کے باہر مشرکین ٹھہرے تھے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی، انہیں کچھ نظر نہیں آتا، بڑے آرام سے نہایا، بیت اللہ شریف آئے، بعد روایات میں آپ نے طواف کیا، زمزم کا پانی پیا، دعا مانگی، اور وہاں سے نکل کر کچھ دیر یہ مسفلہ کہلاتا ہے، یہ شہرائے ہجرت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی کعبہ شریف یہیں سے آتے جاتے تھے، یہیں سے آپ روانہ ہو گیا۔ وہ طویل واقعہ ہے، صرف کچھ کڑیاں جوڑ رہا ہوں مفہوم سمجھانے کے لیے۔ آپ مدینہ منورہ پہنچے، کتنے دن لگے مورخین کی بحث ہے، اس میں بعضوں نے 14 دن کہے، بعضوں نے کم و زیادہ کہے۔ راستے میں غار ثور میں بھی قیام رہا ہے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد بھی مشرکین نے تو آرام سے بیٹھنے نہیں دیا، جنگ بدر لڑی گئی سن 2 میں، سن 3 یا 4 میں خندق پیش آئی، اور احد اور سن 4 یا 5 میں خندق پیش آئی، اور مسلسل اہل مکہ سے کشیدگی بڑھتی رہی۔ سب سے بڑی پیچیدگی یہ تھی کہ چونکہ وہ مکہ مکرمہ پر قابض تھے تو آپ حج اور عمرے کے لیے نہیں جا سکتے تھے، اور یہ بہت زیادہ تکلیف دہ بات تھی۔ آپ ہر فجر کے بعد صحابہ سے پوچھتے تھے، حال رآ احدکم اللیلۃ البارحہ رؤیا، تم میں سے کسی نے گزشتہ رات خواب دیکھا ہے؟ کان ینتظر، آپ انتظار فرماتے تھے کہ مکے کے سلسلے میں کوئی بات آ جائے، اللہ کے حکم نصرت کے منتظر تھے آپ۔ ہر ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کی گھڑیاں آ جاتی۔ ایک دن آپ نے صحابہ سے کہا کہ میں نے خود خواب دیکھا ہے،
اور یہ قاعدہ ہے کہ پیغمبر کا خواب وحی کا حصہ ہے، ایک قسم وحی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بما اصحاب کے مکہ مکرمہ گیا اور کعبہ پہنچ گیا، اور مشرکین نے کوئی دخل اندازی نہیں کی، اور بڑے آرام و راحت سے ہم نے عمرہ کیا، اور عمرے سے فارغ ہو کر اکثروں نے بال منڈوائے سر کے، اور بعضوں نے چھوٹے کیے، اور بڑے آرام و راحت سے ہم واپس ہو گئے۔ یہ ایک جنتی ماحول تھا جس کا آپ نے خواب میں منظر دیکھا تھا۔ خواب میں کبھی کبھی دور کے حالات کے قریب ہو جاتے ہیں۔ آدمی کا آئین قلب جتنا صاف ہوتا ہے اس کا خواب اتنا مجلہ ہوتا ہے۔ خواب اصل میں مستقبل اور غیب کے عالم کا ایک نقش ہوتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، اور اس کی لکیریں پڑتی ہے، جیسے کیمرے میں، اور جو مریض کے حال کو جو معلوم کرتے ہیں تو یہ لہریں ہوتی ہے، وہ جمع ہو کر کے اس سے ایک نقش بنتا ہے۔ ماہر ڈاکٹر وہ اس کو پڑھتا ہے۔ ویسے ایک مثال دیتا ہوں، وہ ایک مریض نے ایک بہت بڑے اسپتال میں اینجیوگرافی کی، تو اس میں آیا کہ 50-60% وال بند ہے، لیکن اس کو تکلیف بہت زیادہ تھی۔ ایک بڑے ڈاکٹر نے کہا کہ آؤ میں اینجیوگرافی کر کے دیکھتا ہوں، یہ دن رات پریشان ہے۔ آپ جب دیکھا گیا تو وہ 2 وال فل بند ہے۔ خیر اینجیوپلاسٹک ہو گیا، اس کو آرام آیا۔ تو میں نے اس بڑے ڈاکٹر سے پوچھا کہ یہ 12 کروڑ کی مشین ہے اور اس نے غلط رپورٹ دی ہے۔ اس نے کہا نا رپورٹ صحیح دی ہے، جس نے رپورٹ لکھی ہے وہ اس کی زبان جانتا نہیں ہے۔ مشین نے ٹھیک بتایا لیکن مشین خود تو نہیں بتاتی ہے کہ یہ کتنے فیصدی ہے، جس نے اس کو اسٹڈی کیا ہے وہ غلط پڑھا ہے، اور اس کو اتنی مہارت نہیں ہے کہ وہ اس کی زبان پکڑ سکے۔ اس سے اندازہ لگا لو کہ 12 کروڑ کی مشین کے ذریعے جو اینجیوپلاسٹک ہو جاتی ہے، اور مشین جس نے خرید کے لایا ہے وہ اس کی زبان نہیں جانتا ہے۔ دوسرا نے جو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس فیلڈ کا آدمی نہیں ہے، ویسے اس کی ریڈنگ کرنے لگا ہے، اس کی بات صحیح تھی، دور سے بیٹھ کر کے اس نے اندازہ لگایا۔ پیغمبر کا خواب وہ تو خالص وہی ہے۔ آپ کے اور ہمارے جو خواب ہوتے ہیں اس میں 1-2% یا 5% صاف ہوتا ہے، 95% گدلا ہوتا ہے۔ اس لیے معبر کو پکڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور جو صحیح معنوں میں پکڑ جانتا ہے وہ معبر کہلاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے بچے تھے، کہتے آپ کی عمر 14 سال تھی، اور انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھود رہے۔ خواب بظاہر بڑا وحشتناک ہے۔ تو اس وقت زمانے میں خواب کے امام ابن سیرین موجود تھے، اور وہ اتنے ماہر تھے کہ ایک بادشاہ کی بیوی نے خواب دیکھا تھا، اور کنیز کو کہا کہ تم جا کے اپنا بولو کہ میں نے دیکھا ہے۔ جب اس نے خواب سنایا تو ابن سیرین نے کہا یہ خواب کنیز کا نہیں ہے، یہ بادشاہ کی ماں یا اس کی بیوی کا ہے۔ کنیز ہے، یہ خواب نہیں دیکھ سکتی، یہ نوکرانیوں کی حیثیت نہیں ہے۔ اب خواب کے علم کا اندازہ لگائے کہ خواب سے پکڑ لیا ہے کہ یہ وزنی آدمی کا خواب ہے، ہلکے آدمی کا نہیں ہے۔ چنانچہ نوکرانی آئی ہے اور اس نے ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ کو کہا کہ امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ بے شک عالم ہے، آپ بتا دیں میں نے دیکھا ہے، اور انہوں نے تعبیر دی۔
تو امام اعظم نے جب یہ خواب بچپن میں دیکھا تو بظاہر خواب بڑا ڈراؤنا ہے، قبر رسول کھودنا، تو حضرت کے دادا وہ تشریف لے گئے امام محمد ابن سیرین کی خدمت میں اور ان سے دریافت کیا کہ میرے پوتے نے خواب دیکھا ہے۔ آپ نے خواب سن کر کے بہت حیرت کی اور فرمایا کہ بڑا خوش قسمت بچہ ہے، یہ بڑا ہو کر اتنا بڑا عالم بنے گا کہ پوری دنیا میں قیامت تک اس جیسا عالم نہیں آ سکے گا۔ 14 سال کا بچہ ہے، اس نے خواب دیکھا ہے، تعبیر ہو رہی ہے۔ تو حضرت کے دادا نے کہا کہ جناب وہ تو قبر رسول کھود رہا ہے، تو وہ ہنس پڑے۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو خواب کی زبان ہے، وہ ہر حدیث اور مسئلے کی ایسی تحقیق کر کے رکھ دے گا جیسے قبر کھود کے اور نبی سے پوچھ کے آتا ہوا۔ ایسا کون کر سکتا ہے؟ اس لیے علماء جب سوال کرتے ہیں کہ امت محمدیہ میں صحابہ کے بعد سب سے بڑا عالم، تو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ، جس کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ امام اعظم کا لقب صرف آپ کو دیا گیا، اور ہلیت الاولیاء میں ہے کہ یہ لقب آپ کو استاذوں نے دیا ہے، اساتذہ آپ کے علم سے اتنے متاثر ہو گئے تھے۔ امام ابو حنیفہ نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ جو نماز 4 رکعت والی ہو اور وہ فرض، واجب یا سنت مؤکدہ ہو، سنت مؤکدہ جیسے جمعے سے پہلے 4، جمعے کے بعد 4، ظہر سے پہلے 4، اور واجب جیسے وتر، فرض 4 ظہر کے یا 4 عصر کے، 4 عشاء کے یا 3 مغرب کے، جس میں 2 قاعدے ہوں۔ فرض، واجب یا سنت مؤکدہ نماز میں پہلے قاعدے میں صرف عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہے، زیادہ نہیں پڑھنا ہے۔ اب جو زیادہ پڑھے گا تو کیا پڑھے گا؟ درود شریف پڑھے گا نا۔ درود شریف کتنا پاک کلمہ ہے، کتنا ثواب کا عمل ہے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، سنت مؤکدہ، واجب اور فرض، جس میں 2 قاعدے ہیں، پہلے قاعدے میں عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر اٹھنا ہے، درود شریف نہیں پڑھنا ہے۔ اور اگر درود شریف کسی نے پڑھا اللہم صلی علی محمد، یہ درود شریف پورا ہو گیا، تو اس نے غلطی کی ہے، یہ پڑھنے کا موقع نہیں تھا، لہذا وہ نماز کے اخیر میں سجدہ سہو کر لے، ورنہ یہ نماز دوبارہ پڑھ لے، غلطی والی نماز، یا سجدہ سہو کر لے تو ٹھیک ہو جائے گی، معاف ہو جائے گی، ورنہ دوبارہ پڑھ لے۔ یہ مسئلہ جب آپ نے بیان کیا تو آپ کے مناقب میں لکھا ہے کہ آپ نے خواب دیکھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر کہا کہ اے ابو حنیفہ، جس نے پہلے قاعدے میں مجھ پر درود پڑھا اس کو مجرم سمجھ کر سجدہ سہو یا نماز لوٹانے کا کیوں کہا آپ؟ امام صاحب نے کہا کہ حضرت پہلے قاعدے میں درود شریف نہ آپ نے پڑھا ہے اور نہ آپ نے امت کو کر کے فعل چھوڑا ہے، لہذا امتی آپ کے خلاف نہیں کر سکتا، جو آپ کے خلاف کرے گا وہ مجرم ہوگا، اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک ودعا له ببرکت العلم، امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور دعا دی، یا اللہ ابو حنیفہ کے علم میں برکت عطا فرما، یہ میری سنت کا صحیح معنوں میں مقام جان چکے ہیں۔ اندازہ لگایا کہ خواب میں اتنی استقامت
اور فخر المرسلین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جواب دینا کہ آپ نے پہلی بات سے رجوع کر کے اور دوسری بات آپ کی سن کر بہت خوش ہوئے اور دعائیں دی. لا الہ الا اللہ. یہ تو مخلوقات کے خواب ہے، اس میں تو بھول چوک بھی ہوتی ہے، اور عام طور پر عوام کے خواب جو ہوتے ہیں وہ لت پت ہوتے ہیں، پھر ان کو جو معبر ملتا ہے وہ بھی چڑیا گھر میں رہنے کا قابل ہوتا ہے. ایک صاحب علم کو کوئی خواب سنا رہا تھا، وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا. میں نے اس کو کہا کہ اس کو منع کرے کہ نہ سنائے ورنہ عذاب میں آپ آ جائیں گے. صاف کہے کہ میرا یہ میدان نہیں ہے، مجھے معاف کر دے آپ. دو علم ہیں جو میرے زمانے میں عالموں سے چھن گئے، ایک رویا کا اور دوسرا اسما کا. ایک خواب نہیں جانتے ہیں تقریباً، توجہ چاہیے اور وہ توجہ بالکل نہیں ہے. اور دوسرا علم اسماء الرجال، محدثین، فقہاء، مجتہدین، مفسرین، ان کے زمانے، ان کے حالات، ان کے وفیات، ان کے موالید. ایک زمانہ ایسا تھا کہ جو شخص عالم بنتا تھا اس کے لیے 1.25 لاکھ آدمی ہیں جنہوں نے حدیث رسول روایت کی. 1.25 لاکھ نبیوں کی تعداد، 1.25 لاکھ صحابہ کی تعداد، 1.25 لاکھ رجال الحدیث کی تعداد، 1.25 لاکھ. اللہ کی شان ہے. تکوینی مسائل ایسے عالم گزرے ہیں جن کو محدث کہا جاتا تھا، شیخ الحدیث. تو اس کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کو آپ اونچی جگہ کھڑا کر دیں اور یہ 1.25 لاکھ آدمی ان کے نام کوئی ترتیب سے بولتا جائے تو وہ ہر ایک کا دن بتائے گا کہ اس دن پیدا ہوا، اس تاریخ کو علم پورا کیا، اتنے شہروں کا سفر کیا، اتنے عالموں سے علم پڑھا، اس سے پڑھنے والے اتنی تعداد میں ہیں اور اس سے پڑھنے والے اتنے اتنے ملکوں سے آئے ہیں. ان کے مشائخ، ان کے شاگرد، ان کے پیدا ہونے کے شہر، ان کے مر جانے کے شہر اور موسم، زمانہ، بادشاہ، وقت، حالات سب بتا دیں گے آپ. اب تو علم بڑا آسان ہے، زیادہ بڑی داڑھی کی بھی ضرورت نہیں ہے، سر ڈکنے کی بھی. ننگے سر اور چھوٹی داڑھی ہو، بس ٹیلی ویژن کے سامنے اور نیٹ پر بیٹھا ہوا ہو، اکو بکو سندر بکو دیکھ چکا ہو. اس لیے بادشاہان بھی ایسے مسلط ہوتے ہیں جو یہاں رہتے ہیں تو پارلیمنٹ سے شریعت پاس کرتے اور دستخط کر کے بھیجتے، جب باہر جاتے کہ جب مارو انہیں، جہاز لے کے فوج لے کے جاؤ، پٹائی لگا دو. یہ اچھے لوگ نہیں، کل اچھے تھے آج برے ہو گئے. استغفر اللہ واتوب الیہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہے. مسئلہ سارا یہ تھا، حضرت بھی خواب میں آتے ہیں. آپ نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان کو اللہ نے قدرت نہیں دی ہے کہ میری شکل صورت میں آ جائے. بخاری شریف اصح الباب حدیث ہے. ضیاء الدین مقدسی نے کہا ہے یہ متواتر حدیث. لا الہ الا اللہ. اب سوال یہ ہے کہ ایک امتی، اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ خواب دیکھنے کے لیے ایمان بھی ضروری نہیں ہے، کافر بھی خواب دیکھ سکتا ہے. بہت کفار نے خواب دیکھے اور ایمان لائے. جس نے من الظلمات الی النور کتاب لکھی ہے غازی احمد، اس نے بچپن میں اسکول کے لڑکوں کے ساتھ جیسے گپ شپ ہوتی ہے تو وہ اپنے ہاں لے چلتے تھے علماء کے واعظ میں، درسوں میں. مسلمان بچے، یہ خود ہندو گھرانے کا تھا. بہت سارے پروگراموں میں جب یہ آیا گیا
تو اس نے مولانا عبدالرؤوف صاحب تھے بونچال کے، ان سے ملاقات کی. وہ حضرت مولانا حسین علی کے بڑے شاگرد تھے، امام الموحدین فی زمانی. انہوں نے کہا کہ آپ رات کو سوتے وقت دعا کرتے رہے اللہ سے ہدایت کی، اور اللہ سے کہے کہ یا اللہ مجھے اسلام کی ہدایت نصیب کرے، اور تو ہمارے پاس کوئی چیز نہیں، مسئلے مسائل یہی ہیں آپ سن رہے ہیں. اس نے کتاب لکھی، اتنی موٹی کتاب، اس کتاب کو پڑھ کر کے ہزاروں ہندو اور کافر مسلمان ہو گئے. تو اس نے خواب دیکھا کہ وہ ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے اور اچانک ان کو کہا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ملنے آئے. وہ لڑکا تھا لیکن بہرحال اسکول پڑھتا تھا، لکھا پڑھا تھا اور باادب تھا. وہ کہتے میں وہیں کہ وہیں زمین پہ جم گیا کہ میری کیا حیثیت ہے. کہا کہ مبارک ہستی آئی اور مجھے کہا بیٹے ہندو اور دیگر کفر کے راستے چھوڑ دیں، میں سچا پیغمبر آیا ہوں اور آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کلمہ پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کروں اور اپنے ساتھ جنت لے جاؤں. وہ بچہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی شک نہیں رہا، میں سمجھ گیا کہ جس سے مسلمانوں کا آخری پیغمبر کہا جاتا ہے اور جو پوری دنیا کی ہدایت کے لیے آئے وہ بزرگ ہستی یہی ہے، کوئی شک ہی نہیں. کا اٹھنے کے بعد میں اتنا خوش تھا کہ اپنے آپ کو آسمان پر سمجھتا تھا. لیکن خواب کی مضبوطی کے لیے کہا میں نے کسی کو بیان نہیں کیا. چند ہفتے جب گزرے تو کہا اسی طرح کیفیت دوبارہ بنی اور فرمایا کہ بیٹے دیر کرنا ٹھیک نہیں، آپ کلمہ پڑھیں. وہ کہتے میں اسکول کے لڑکوں کے ساتھ حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب کی خدمت میں آیا اور جمعے کا دن تھا. مولانا نے کہا مجھے کلمہ پڑھایا اور نہانے دھونے کا کہا، لڑکوں کو سمجھایا اور پھر کہا کہ یہاں آ کے آپ بیٹھ جائیں. اور مولانا نے اس موضوع پر جمعے میں تقریر کی، وہ ایمان پر کہ لوگ ایمان کس کو سمجھتے ہیں اور ایمان کا کیا مطلب کا تمام تقریر مجھ سے متعلق ایک نو مسلم سے. وہ اخیر میں میرے متعلق اعلان کیا کہ ایک بچہ مسلمان ہوا ہے لیکن اور طرح اس کو مسلمان میں نے یا آپ نے نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کیا ہے. تو وہ پہلے ہندو لڑکا تھا اور اس دوران حضرت تشریف لاتے تھے اور فرماتے تھے کہ آپ مسلمان ہو جائیں. اللہ تعالیٰ جب کسی کی ہدایت کا فیصلہ کر لے اسباب بن جاتے ہیں. جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب فجر کے بعد مصلی پر بیان فرمایا کہ میں اور میرے صحابہ امن و سکون سے مکہ گئے اور ہم نے عمرہ کیا اور بخیر و عافیت واپس ہوئے اور مشرکین نے ہمیں کوئی منع نہیں کیا، تو صحابہ میں ایک جوش آیا. وہ بھی تو کئی سال سے حرم سے دور تھے. حضرت چلے روانہ ہوتے. آپ نے کہا کہ اس خواب میں اس قسم کا کوئی قرینہ نہیں ہے کہ یہی سال ہو یہی وقت ہے، ہو سکتا ہے اگلے سالوں میں اللہ موقع بنائے. آپ پیغمبر تھے اور ظاہر ہے آپ جیسے علوم آسمان و زمین میں کس مخلوق کے. آپ نے کہا خواب میں جلدی کرنے یا اسی وقت جانے کا نہیں ہے، لیکن جب صحابہ کا جوش خروش محبت جذبات آپ نے دیکھے تو خواب میں یہ بھی نہیں تھا کہ آپ اس سال نہ جائیں. توکل علی اللہ کر کے آپ 1400 صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے روانہ ہو گئے. مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے، اس کا نام حدیبیہ ہے. وہاں پہنچ کر کے آپ نے قیام کیا اور اہل مکہ کو اپنے آنے کی خبر بھیجی اور انہوں نے آ کر کے انکار کیا کہ آپ آگے نہ بڑھیں، ہم کسی قیمت پر آپ کو داخل مکہ نہیں ہونے دیں گے. آپ کے اور ہمارے درمیان 3 بڑی جنگیں ہوئی ہیں. آپ کی طرف سے حضرت عثمان گفتگو کرنے گئے مکہ مکرمہ کے رؤساء و صنادید سے، وہاں سے ابو عمر بن سہیل اور بڑے بڑے لوگ آئے
آپ سے براہ راست مکالمہ ہوا اور آخری فیصلہ یہ ہوا کہ اس سال تو بغیر عمرہ کیے آپ احرام توڑ دے اور چلے جائے واپس. یہ سنت اور صحابہ کرام پر خفگان کی قیامت ٹوٹ گئی. اگلے سال آئیں گے اور تلواریں اس طرح ہوگی اور یہ صرف 3 دن قیام ہو جو صلح حدیبیہ کی شرط ہے. صلح نامہ شروع ہو گیا. جب صحابہ نے زیادہ ناراضگی ظاہر کی کہ آپ حکم دے دیتے ہم اسی طرح ہی داخل ہوتے. آپ ہنس پڑے. آپ نے کہا میں خدا کا پیغمبر ہوں, میری طرف سے جہاں تک ہو سکے جتنی مشکل شرطیں ہو مان لوں گا, لیکن کعبے کے گرد و جوار میں خون کا قطرہ گرنے نہیں دوں گا. وہ نہیں جانتے ہیں, میں تو کعبے کو جانتا ہوں. کعبہ خون کی جگہ نہیں ہے, یہ امن کی جگہ ہے. اللہ اکبر. بہت تکلیف کا مرحلہ صحابہ نے گزارا. جب یہ بات ہونے لگی شرطوں میں کہ اگر آپ کا کوئی ساتھی آپ سے روٹ کر یہاں آیا ہم واپس نہیں کریں گے, اور اگر ہمارا کوئی آدمی مشرف با اسلام ہوا اور مدینہ آیا آپ کو واپس کرنا پڑے گا. اس پر تھوڑی دیر لے دے ہوئی, لیکن آپ رضامند ہو گئے کہ لکھ لے. ٹھیک ہے. صحابہ حضرت عمر جیسے جبل من جبال الاستقامہ گھبرا گئے اور آپ سے کہا کہ کیا ہے, کس طرح کمزور فیصلے کیے جا رہے. آپ نے کہا اعلی رسلک یا عمر, آرام سے رہو. انی رسول اللہ, میں خدا کا پیغمبر, میرے فیصلے کرنے دو. میرا ہر فیصلہ اور ہر حالت خدائی نظر میں وہی سے چل رہا ہوں میں. اور آپ نے ان کی تسلی کے لیے عجیب بات کہی. آپ نے کہا ہمارا جو ساتھی ہم سے روٹ کے یہاں آیا ہم اس کو کیا کریں گے, وہ تو مرتد ہے. کافر مرتد کو ہم نے کیا, وہ تو قتل کا لائے گا. اور جو یہاں سے اسلام لے کر کے وہاں آیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنائے گا. میرا خدا ہے. آپ دیکھیں کیسے راستے بند. وہی ہوا. ابو جندل اور ابو البصیر نے کیا قیامت برپا کی مشرکین پر. خود مشرک آئے کہ ان کو واپس بلا لے اجازت. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج اپنی بات رکھنے کے لیے اور بڑے طاغوت سے شاباش و انعام لینے کے لیے نہتے مسلمانوں پر قیامت برپا کی ہے بغیر کسی وجہ کے. اب قرآن کیا کہتے ہیں وہ چند آیتیں پڑھتا ہوں, بس مضمون میرا مکمل ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو اس پر حملے سے کیوں منع کیا, آپ کو کیوں اجازت نہیں تھی کہ اس حالت میں آپ مکے والوں پر حملہ کریں. بڑے ظالم ہے, بڑے ناکارہ لوگ ہیں, لیکن ہم نے آپ کو کیوں روکا. آپ قرآن سنیں کیا کہتا ہے قرآن. واہ 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 واہ, قرآن تیری بلاغت پر قربان جاؤ. وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ, وہاں کچھ ایمان والے مرد رہ رہے ہیں اور ایمان والی عورتیں بھی اندر چھپے ہوئے ہیں. لم تعلموہم, تم انہیں نہیں جانتے. پیغمبر صحابہ کوئی غیب دان نہیں. ایمان والے چھپے ہوئے ہیں مشرک اور کافروں میں, وہ اندر ہے. اگر آپ حملاور ہو جائے انت تؤہم, ان کے ساتھ ان کو بھی رون لیتے, ان کے ساتھ ان کو بھی رون لیتے. ایسے ایمان والے جن کے ایمان کا پتہ نبی کو نہیں ہے لیکن خدا عالم الغیب کو ہے. فرمایا ان کو بچانا تھا, اس لیے بغیر عمرہ کیے آپ مدینہ جائے. یہ برداشت ہے, لیکن اندر جو بے قصور مسلمان رہ رہے ہیں ان کی موت اور ان کا قتل برداشت نہیں. آئینے میں دیکھنا چاہیے. آج کس خوشی سے کہا جا رہا ہے کم سے کم جانی نقصان, اور یہ جانی ہو جو رہی ہے کس خوشی میں ہو رہی ہے, اس میں آپ کو کیا فائدہ مل رہا ہے. وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطْئُوهُمْ, تم ان کو جانتے نہیں جو مشرکوں پر حملہ کرتے.
خراب لوگوں پر تو اچھے بھی مارے جاتے. آپ کو پتہ نہیں ہے تمام جماعت صحابہ بمان نبی کو خطاب کر کے کہتے تمہیں معلوم نہیں ہے ان کا، مجھے پتا ہے. فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بوجہ نہ جاننے کے غلطی سے بے قصور مسلمان جو مارے جاتے، یہ تمہیں اتنا عار اور شرم لگ جاتا کہ کبھی بھی اس کو دھو نہیں سکتے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. آئینے میں دیکھو ان اموات اور شہداء کا حساب دیں گے آپ. گزشتہ ایک خونخوار نے ایک دینی ادارے پر حملہ کر کے بھون ڈالا، قیامت تک قابل معافی نہیں. اب دیکھو باہر کیسے اپنے لیے گھونسلہ بنا رہا ہے، اور پورے پورے علاقے بھونے جا رہا ہے. آ رہے جی امداد کے لیے کیمپ لگ رہے، یہ کھیل تماشا چھوٹے بچوں کی طرح. یہ تو سب آپ کے ہاتھ سے ہو رہا ہے. اگر وہاں کے خراب لوگ جنہیں آپ دہشت گرد و انتہا پسند کہتے ان کی وجہ سے تو پہلے آ چکے ہوتے. ایک فرد ایک گھر پہلے نہیں آیا، آپ نے آنے پر مجبور کیا ہے اپنی بات رکھنے کے لیے. لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، تاکہ اللہ اپنی رحمتوں میں ڈھانک لے جن کو چاہے. سبحان اللہ. اندر مسلمان رہ رہے پیغمبر پاک صحابہ کرام، اندر تمہارے بھائی ایمان لائے چپکے مشرکین سے ڈر کے. کئی مشرکوں پر حملہ کر کے وہ مارے جاتے، اور یہ عار اور شرم برداشت کا قابل نہیں. لو تزینوا، اگر کسی طرح یہ نہتے مسلمان بے قصور اندر چھپے ہوئے ان مشرکوں سے علیحدہ ہو جاتے، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، ہم مکے کے کافروں کو وہ عذاب دیتے کہ دنیا یاد رکھتی. مگر صرف مسلمانوں کو بچانے کے لیے اتنی تکلیف نبی آپ کو دے دی گئی. آپ کی عظمتوں کو سلام. لا الہ الا اللہ تعالی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، حکمرانوں کو عقل دے، غیرت دے، شعور دے کہ وہ مغرب کو خوش کرنے کے بجائے اللہ کی خوشی کے طلبگار بن جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہ اکبر کبیرا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا احمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين، وفي رواية ولعامة المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل عرشه. رواه الشيخان. الامام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل أنفق يمينه حتى لا تعلم شماله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. انه تعالی جواد قدیم کریم ملک بر رب الرؤوف الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسوله الکریم ونبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر
واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقضاهم علي وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام وخير نساء بني إسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صف درست کر لیجیے. صف درست کرنے کے 3 طریقے: جوڑ کے کھڑے ہو، پیروں میں فاصلہ کم ہو، پیروں کے پنجے اور ایڑیاں سیدھ میں ہو، الا یہ کہ کسی کو عذر ہو، تکلیف ہو، وہ معاف ہے. سر ڈھک کے نماز پڑھنا نماز کے آداب اور بالاتفاق سنت ہے. ضرورت کے لیے مسجد میں موجود صاف ٹوپیاں قابل استعمال ہیں. صفیں سیدھی فرما لیجیے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں. صفوں کی درستگی نماز صحیح ہونے کے لیے اور بہتر ہونے کے لیے ضروری. الحمدللہ رب العالمین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. محلے میں بھی کچھ اموات ہوئی ہے جن کے جنازے بھی یہاں پڑھائے گئے، ان کی بخشش کے لیے دعا فرمائیں اور ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر و اجر دے. جن علاقوں میں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی جلدی دور فرمائے. جو ان کے آرام میں اور جو ان کی راحت میں کوشش کرتے ہیں تکالیف دور کرنے میں، اللہ انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات آگے تشریف لا رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. لکھا ہے کہ 7 بچوں کے والے ایک معمولی نوکری کر رہا ہے جس سے محض 8,000 روپے ماہانہ ملتے ہیں. نمازی ہے، حلال کماتے، کیا ان کو صرف اس لیے زکوٰۃ نہیں دے سکتے کہ ان کے گھر ٹی وی ہے جبکہ ان کا کوئی گھر نہیں، کوئی امداد کرنے؟ یہ مسئلہ نہیں جو آپ نے ایسے ہی کاغذ بھرا ہے. مسئلہ یہ کہ جو شخص خود نصاب کا مالک ہو، جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر سونا یا نقدی موجود ہو ضرورت سے زیادہ، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اگر اس طرح نہیں ہے تو مستحق کی زکوٰۃ ہے. میرا بیٹا کاشان عمر 7 سال، اس کو ہر مہینے خون لگواتے ہیں. ہم نے اس کا عقیقہ نہیں کیا، کیا ہم اس کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ 2 بکرے بنی ہے تھی عقیقے کے کاٹے. مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے کہ وقت گزرنے کے بعد جب بھی کرے تو جمعرات کو کیا کرے. اللہ تعالیٰ تاجر آپ کا گلشن پر سلامت رگامی. زید بکر کو 2 عدد دکان نقد فروخت کرتا ہے، واپس 10 ماہ کے ادھار پر زائد رقم لیتا ہے. کیا بکر کو پہلے دکان کا قبضہ حاصل کر کے زید کو فروخت کرنا ہوگا؟ جی ہاں، یہ ضروری ہے کہ پہلے قبضہ ہو پھر بیچے. کیا یہ حیلے شرعی طور پر جائز ہے کہ ان کی کسی کو اگر رقم کے بدلے رقم پر زائد لے تو سود ہے؟ ہاں، اس پیسوں پر پیسے اضافہ ہے، چیز کی قیمت بڑھا کے لے تو جائز. معلوم یہ کرنا ہے کیا یہ حدیث درست ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے 21 بار بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کے ہر سانس کے بدلے 1 نیکی لکھی جاتی ہے؟ مجھے اس قسم کی کوئی حدیث معلوم نہیں ہے. اگر کسی مستند کتاب میں دیکھی ہو تو مجھے اطلاع دے دیں. خودکشی کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہیے نہیں؟ بڑے حضرات ذمہ دار علماء وہ نہ کہے، وہ جنازے کا بھی بائیکاٹ کرے اور دعائے مغفرت بھی نہ کرے. عام مسلمان جنازے بھی پڑھ لے اور مغفرت کی دعا بھی کرے. مجرم ہے بہت بڑا، اس سے جتنی نفرت کی جائے کم ہے، لیکن کافر نہیں ہے، اس لیے دعائے مغفرت اور جنازے کا مستحق ہے. حدیث کی کوئی کتاب جو تفسیر کے ساتھ ہو اور بغیر کسی استاذ کے پڑھی جا سکتی ہو
بہتر ہے معارف الحدیث مولانا منظور نعمانی کی یا تبلیغ نصاب اور فضائل صدقات حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا مرحوم کی، بہت بہتر ہے، یا حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر بخاری اور اگر اچھی صلاحیت کے آدمی اور ٹھیک ٹھاک عقل و علم ہے تو پھر مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی کشف الباری 10-12 جلدوں میں آ گئی ہے، بخاری شریف کے علوم دریا کی طرح ہے اس میں، لیکن ہر ایک کے بس کی بات نہیں، جن کا وسیع ذہن اور مطالعہ اور اردو پر کنٹرول ہو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایک امام صاحب صحابہ کا حضرت سے عقیدت و احترام بیان کرتے تھے کہ صحابہ نے آپ کا وضو کا پانی گرنے نہیں دیا، آپ کا پسینہ نیچے نہیں گرنے، ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ صحابہ نے آپ کا پیشاب تک پیا ہے، کیا یہ حقیقت ہے؟ جی ہے، یہ درست ہے، لیکن یہ روزانہ بیان نہیں ہونا چاہیے۔ وطروں میں دعا کے قنوت کی جگہ 3 دفعہ قل اللہ احد پڑھ سکتے، جی ہاں، ربنا آتنا فی الدنیا کی دعا بھی پڑھی جا سکتی۔ 1 درہم سود لینا یا دینا 35 زنا کے برابر ہے، کیا یہ کسی حدیث کا حوالہ ہے؟ جی ہاں، یہ درست ہے، پر 35 دفعہ بھی آئے، 36 مرتبہ بھی، اور ایسی حدیث بھی ہے کہ 1 درہم سود کا لینا یا دینا اپنی سگی ماں کے ساتھ بیت اللہ میں 70 مرتبہ زنا کے برابر۔ 23 سال تک میرے پاس زکوٰۃ کے نصاب کے برابر زیور رہا، لیکن میں نے غفلت کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ میں اب تو صاحب نصاب نہیں ہوں، لیکن کمیٹی ڈال کر ایک ساتھ زکوٰۃ ساری نکالنا چاہتا ہوں، تو کیا طریقہ ہوگا؟ ان سالوں کی ریٹ اگر معلوم کر سکتے ہو تو آسانی ہو جائے گی، بہت فرق پڑ جائے گی، کیونکہ آپ پر ان سالوں کی زکوٰۃ فرض ہے، اتنی رقم ڈن ہے، قرضہ ہے آپ کے ذمہ، اور اگر توفیق ہے اور جذبہ ہے تو پھر موجود ہے حساب سے۔ تو بدعتی کو خواب میں حضرت کی زیارت ہو سکتی ہے، جب کافر کو ہو سکتی ہے تو بدعتی تو کم از کم اس سے کم درجے کا ہے۔ بہت سے دیوبند سے تعلق رکھنے والے بزرگ اجتماعی ذکر و مراقبہ فرماتے، سلسلہ قادریہ کے اندر بالجہر ذکر ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ بہرحال نماز کے اوقات میں نہ ہو، مسجد کے لوگوں کو تکلیف کی گھڑی نہ ہو، اور ذکر بھی جہر مفرد نہ ہو، جہر متوسط ہو تو بہتر ہے۔ علماء دیوبند تو مسجد میں نہیں کرتے، بلکہ باہر جگہ ہوتی ہے، مدرسے کا کمرہ، دارالحدیث، خانقاہ، وہاں کرتے ہیں۔ تاہم بنیاد جو ذکر کی ہے وہ آہستہ پر ہے۔ حدیث میں خیر الذکر الخفی، بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو۔ سر منڈانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جائز ہے۔ ایک مولوی صاحب نے کہا سر منڈانا اہل تشیع کے ساتھ مشابہ ہے، نہیں، اہل تشیع کے ساتھ نہیں، بلکہ بخاری شریف میں ہے کہ خوارج ایک بے دین جماعت تھی، ان کی نشانی تھی، اور آپ نے فرمایا قرب قیامت میں لوگ آئیں گے، وہ قرآن مجید پڑھیں گے لیکن گلے سے نیچے نہیں اترے گا، اور ان کے تمام کام دین کے ہوں گے لیکن ان کی بنیادیں غلط ہوگی۔ سیماہم التثبیت، ان کی علامت یہ ہے کہ سر کے بال صاف کریں، بالکل ہر وقت جو ہے نا انڈا اور آلو گھمائیں گے۔ اس لیے بزرگان کاملین نے کہا ہے کہ چھوٹے بال رکھے جائیں، لما بالکل چھوٹے، یا تھوڑے اس سے بڑے جمعہ، یا وفرا جو کان کے لو تک ہو، بشرطے خدمت تیل کنگھی کرنے کی۔ بزرگانہ شان میں، بڑھاپے میں، کمزوری میں جو بال منڈوائے جاتے ہیں تو وہ تو سر ڈھکا ہوتا ہے، الحمدللہ ٹوپی ہوتی ہے، اوپر پگڑی ہوتی ہے، وہ بھی کرائیت سے خالی ہے۔ سر مونڈا ہوا ہو، ننگا پھر رہا ہو، سیماہم التثبیت، آیت تحلیق، یہ خوارج کی اور بے دینوں کی نشانی ہے، اس سے پناہ بھی مانگی گئی ہے اور برا کہا گیا ہے اس کو۔ ایک شخص نے اپنی بالغ بیٹی کو فروخت کیا، کیا یہ عورت اب غلام ہو گئی؟ نہیں، انسان بک ہی نہیں سکتا۔ الانسان لا یباع ولا یشتری، انسانوں کی بے ناجائز ہے، وہ بدستور حرہ ہے۔ تحتاوی شرح مراقی میں ہے کہ قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا مستحب ہے، ہاں یہ قول ہے، عمل نہیں ہے۔
چاش کی نماز 4 رکعت 2 کر کے پڑھیں گے یا چاروں ایک ساتھ، 4 اکٹھی۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی اذان شروع ہو گئی تو تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد کیسے ادا کریں؟ مسجد میں داخل ہوتے ہی اذان ہونے دے، اور اس کے بعد اگر آپ نے ابھی وضو کیا ہے تو تحیۃ الوضو پڑھ لے، اور تحیۃ المسجد بھی پڑھے اور تحیۃ الوضو دونوں کی نیت کرے، 2 رکعت سے ہی کام ہو جائے۔ اذان کھڑے ہو کر سنیں، جب نماز پڑھنی ہے تو کھڑے سنیں یا بیٹھ کر، ویسے آداب بیٹھ کر سننا ہے، بیٹھ کر سنیں، پھر سجدے میں جب باہر جا کر واپس داخل ہو، پھر یہ صحیح نہیں ہے، جب آ گئے سو آ گئے۔ گھروں میں قرآن خوانی یا میلاد کرانا، قرآن خوانی سنت طریقہ ہے، میلاد بدعت ہے۔ نیز گھروں میں کھانا پکوانا، قرآن کی صورتیں پڑھنا اور غریب رشتہ داروں کھانا کھلانا درست اور صحیح ہے۔ غیر اللہ کی نیاز کیا ہوتی ہے؟ یہ معین الدین چشتی کی نیاز ہے، یہ بہاؤالدین کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ بزرگوں کے جو نیاز دیتے ہیں، یہ مشرکانہ رسم ہے۔ نظر نیاز منت اللہ کے نام کی، اور اس کا ثواب کسی بھی بزرگ زندے مردے کو بخش سکتے ہیں۔ بخاری شریف جلد 2 پارہ یہ میں حدیث ابن عباس کی جب حضرت تو اس وقت بچے صاحب بیٹھے تھے، فرمایا ادھر آؤ میں اب تم کو ایک کتاب، یہ علمی مسئلہ ہے اور یہ اس نشست کے لیے نہیں ہے، اس کو حدیث قرطاس کہتے ہیں محدثین کے ہاں۔ اصل میں یہ اس میں ایک راوی ہے عبید اللہ، اس نے تمام باتیں جمع کی ہے، اس میں گڑبڑ ہو گئی ہے۔ حضرت نے جو کہا تھا کہ قلم کاغذ لاؤ لکھ کے دیتا ہو تاکہ گمراہ نہ ہو، یہ کسی موقع پہ کہا ہے، اور اس وقت بعض لوگ زور لگاتے تھے کہ آپ سے لکھوائے، تو بڑے صحابہ نے منع کیا کہ قرآن مجید ہدایت کے لیے آیا ہے اور آپ کی پوری زندگی ہمیں یاد ہے، لیکن آپ کو تکلیف نہ دی جائے۔ وہ اچھے لوگ تھے، لکھوانے والوں سے غلطی ہو رہی تھی۔ فرض نماز کے بعد نماز جنازہ سنت موقدہ سے پہلے پڑھنا چاہیے بعد میں؟ نماز جنازہ فرض نماز کے بعد جب سنت موقد ہو، جیسے ظہر مغرب عشاء، سنتوں کے بعد پڑھنے پر فتویٰ ہے۔ وجہ یہ کہ اگر جنازہ پہلے پڑھ لے تو پھر جنازہ رکھ کر کے لوگ سنت پڑھیں گے، فائدہ کیا ہوا؟ اور اگر جنازہ پڑھ کر کے جنازہ اٹھا کر لے چلے تو سنتیں چھوڑنی پڑے گی موقت، اس کی بھی اجازت نہیں۔ درست اور صحیح یہ ہے کہ سنت موقدہ کے بعد جنازے کا اہتمام ہو، اور جو لوگ سنتوں سے پہلے اور فرضوں کے بعد جنازہ پڑھتے ہیں وہ درست ہے، لیکن انہوں نے اس طرح غور نہیں فرمایا کہ یہ نقصان کا باعث ہے، اس لیے ناپسندیدہ عمل ہے۔ کچھ دن پہلے عشاء کی جماعت نکل گئی تو کیا 2 بھائی گھر پر جماعت کر سکتے ہیں؟ جی، کافی عرصے سے بے روزگار ہو، استغفار کرے خیر ہو جائے گی۔ آپ کے بیانات تو انٹرنیٹ پر آتے ہیں، لیکن یہ سوال جواب کا سلسلہ نہیں آتا، یہ بھی آنا چاہیے، یہ تو پہلے آتا تھا، نہ جانے کیوں بند کیا گیا ہے۔ ہمارے انٹرنیٹ والوں کو حکم ہے کہ وہ اس کو بھی اس پہ جاری کریں۔ سلام کے بعد دعا ہے کہ آپ کا سایہ ہم پر تادیر سلامت رہے، آمین۔ آپ کے گن گرج والے بیانات سے ہماری زندگیاں پلٹ گئی۔ حضرت حقیقتاً آپ کا پرنور چہرہ، یہ وہ استقامت کا خیالی چیز ہے۔ گزارش یہ کہ میرے والد کو کینسر ہے، 2 دفعہ آپریشن ہوا، لیکن اب ڈاکٹروں نے تیسرا آپریشن کرنے سے انکار کیا، جواب دے دیا۔ اب اپنے حساب سے چند بہترین اعمال تجویز فرمائے، اللہ سے دعا فرمائے۔ سب سے بہترین اعمال دعا ہے، ان کی طرف سے صدقات و خیرات کرے۔ مفتیان اس مسئلے بارے کیا کہتے ہیں؟ کوئی آدمی دوسرے عام آدمی سے جھگڑا ہو تو اسی دن دوسرے فریق کی پگڑی اور داڑھیوں پر مذاق اڑائے، کیا اس کے ایمان پر خطرہ ہوگا؟ دیکھیں، ایک شخص کا مذاق اڑانا ہے، شخص کا میں داڑھی بھی آئے گی اور پگڑی بھی، یہ تو جھگڑا ہے، سب ہے، گناہ ہے۔ اور ایک اسلام کا مذاق اڑانا ہے، سنت داڑھی کا، وہ کفر ہے، دونوں میں فرق ہے۔ کیا یہ حدیث درست ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں لوگ سوئیں گے تو انسان ہوں گے، جب اٹھیں گے تو بندر خیز؟ نہیں، اس طرح کوئی روایت نہیں۔ یہ تو ہے کہ رات کو یوں ہوں گے، صبح یوں ہوں گے۔ سعودیہ کے ریال پر کلمہ لکھا ہوا ہے، اگر زمین پر گر پڑا کوئی فرق نہیں پڑا، وہ ریال گرا، کلمہ نہیں گرا۔ اگر کوئی قسم کھائے بغیر بیوی سے کہے کہ میں آپ سے جمع نہیں کروں گا تو 4 ماہ کے بعد طلاق پڑ جائے گی۔ جب وہ قسم کھائے کہ میں قریب نہیں آؤں گا
تاکیدی جملہ یہ بھی قسم کا قائم مقام ہے، اور واقعتاً اتنی مدت تک دور رہے تو طلاق پڑ جائے گی۔ ہاں حضرت کے والدین اور دادا مسلمان تھے یا نہیں، وہ زمانے فطرت کے موحد تھے۔ انگوٹھے چومنے علامہ شامی نے کس وجہ سے مستحب کہیں نہیں لکھا ہے؟ انہوں نے کہا لا یصح فی المرفوع، اس میں کوئی حدیث صحیح نہیں، غلط۔ ہماری مسجد میں پیسے بہت زیادہ ہے، اگر ہم اپنے پیسے دوسرے غریب لوگوں کو دیں تو کیسا ہے؟ مسجد کے پیسے غریبوں کو نہیں دے سکتے، آپ اپنے گھر کے پیسے غریبوں کو دیں۔ مسجد کے پیسے مسجد کی مصلحت پر صرف ہو گئے۔ ہر فرض نماز کے بعد امام سلام کر لے، اس کے بعد آدمی دعا مانگے، کوئی حرج نہیں، ہر نماز کے بعد دعا مانگ سکتے، صرف فرض نہیں، نفل و سنت کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کے دعا ہو سکتی ہے۔ ازواج طاہرات میں زیادہ فضیلت حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ہے یا حضرت عائشہ کو؟ جب تک خدیجہ تھی تو کوئی اور بیوی نہیں تھی، وہ افضل النساء العالمین ہے، بقیہ بیویوں میں اور امت میں عائشہ افضل ہے۔ خواب میں شیطان نبی کریم کی شکل میں نہیں آ سکے، نبی کریم کی خصوصیت ہے، جی ہاں، اور آپ کا معجزہ ہے۔ میں جدے میں کام کرتا ہوں، مگر جب بھی چھٹی پر آتا ہوں ہمیشہ آپ کے بیانات، آپ کے فتوے سننے کے لیے یہاں آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے اور ہم نوجوانوں کو آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں جب بھی حرم شریف مسجد نبوی جاتا ہوں آپ کے لیے ضرور دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے احسان کا بدلہ دے۔ بہت مہربانی اور شکریہ۔ آج کے حالات میں آپ کا وجود ہمارے لیے نعمت ہے۔ میری چھٹیاں ختم ہو رہی، جانے سے پہلے ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، جب چاہے تشریف لائے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ لڑکیوں کے نام میں نہ رکھے جائے، جب سے یہ سنا مجھے بڑی تشویش ہے، اچھا، کیونکہ میری بہنوں کے نام سمیرہ اور سمیہ ہے، الحمدللہ ان کو ابھی تک کوئی بھی اہل، ٹھیک ہے، بہرحال ان کو راست آ گئے، بہت اچھا، کوئی شرعی بات نہیں ہے، تجرباتی بات ہے۔ مفتی صاحب عرض یہ ہے کہ تہجد کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے یا 4 2 کر کے پڑھنا افضل ہے؟ پیغمبر نے 2 کر کے 6 دفعہ پڑھی، فصلی رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین، 6 دفعہ 2 2 2 2 2 2 ثم اوتر، پھر اس کے بعد وتر۔ سلام مسلم کے بعد عرض لڑکی کا نام الم نشرح رکھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، بہت نامناسب بات ہے۔ تبلیغ والوں نے اپنے رشتہ دار علماء کو جمع کیا اور ضیافت کی اور پوچھا یہ کہ جہاد جہاں جمع کیا اس علاقے کے امام بدعتی ہے، اس کو بھی دعوت دی، وہ نہیں آئے، آیا انہیں ممبر رسول پر بیٹھنے دیا جائے یا نماز پڑھانے دیا جائے؟ تبلیغ والوں کے لیے ایک پرچی ضروری ہے ہر جمعے کو۔ تبلیغ والوں نے دعوت کی، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ دعوتیں کھاتے ہیں، تبلیغ والوں کو بلاتے ہیں کیا؟ تبلیغ والوں نے بدعتی امام کو دعوت دی تو اچھا کیا کہ اللہ اسے ہدایت دے اور شاید وہ مسلمان ہو جائے۔ میرے 2 رشتہ دار کو ظالموں نے قتل کیا، اللہ ظالموں کو گرفت میں لے، مقتولین کو شہداء و سعداء بنائے۔ چند دن پہلے والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور آپ کو صبر و اجر دے۔ محمد آفتاب کے مرحوم والدین کے لیے جناب سے دعا، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ جن حضرات نے اپنے مرحومین کی دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ انہیں بخشے، جن کے بیماران ہیں لا علاج امراض میں اللہ انہیں صحت و زندگی دے، جو اور کرب اور درد کے شکار ہے اللہ انہیں راحت و آرام دے، ہمارے شہر کو امن کا منبع بنائے، پورے ملک میں اللہ نظام عدل و شرع نافذ فرمائے، سوات گنیر باجوڑ و دیر کے مسلمانوں کی تکلیفیں دور فرمائے، انہیں عزت و راحت کے ساتھ اپنے گھر و وطن میں رہنے سہنے کا اللہ انتظام فرمائے، اور یہ بلائے اور آفات ان کے سروں سے جلدی دور فرمائے۔ صلی اللہ تعالی